بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 136، فعل امر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی ایسا جملہ بولیں گے جس میں کسی کو کسی کام کی ریکویسٹ کی جائے گی یا حکم دیا جائے گا، تو ہم نے ایسے جملے کو کیسے کمپوز کرنا ہے اور کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، ایسے جملے کی ترکیب کیا ہوگی۔ تو ڈیفینیشن دیکھیں، صیغہ حاضر۔ پہلی بات تو یہ کہ فعل امر کے بارے میں یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو حاضر ہوتا ہے، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے یا اس سے درخواست کی جاتی ہے کسی کام کے کرنے کی۔ اس میں جو متکلم ہے وہ اپنے آپ کو آرڈر نہیں کرے گا، اور جو تھرڈ پرسن ہے یعنی جو غائب کا صیغہ ہے اس کو بھی فعل امر میں کور نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر آپ جو صیغہ استعمال کریں گے فعل کا، وہ حاضر کا صیغہ ہوگا۔ صیغہ حاضر کو کسی کام کا حکم دینے یا اس سے درخواست کرنے کے لیے فعل امر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس کی ایک علامت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے تا۔ جیسے یفعلو تفعلو، تفعلو کا مطلب ہے تو کرتا ہے یا تم کرتے ہو، اور تفعلو تفعلانی تفعلون، یہ تین جو صیغے ہیں ان سے ہم آگے بات کو لے کر چلیں گے اور اس سے فعل امر کو بنایا جائے گا۔ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم شروع میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی مثالوں سے ہمیں مل جائے گی۔ تو قاعدہ نمبر 20 آپ کی کتاب کا ہے، فعل امر مضارع معروف یعنی مجہول پیسے وہ اس میں ہم نے ڈیل نہیں کرنا۔ فعل امر یا مضارع معروف کے صیغہ حاضر سے مندرجہ ذیل طریقے سے بنایا جائے گا۔ جیسے دیکھیے جی، مضارع کو اخف کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مضارع جو ہے اس کو اخف کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اخف کرنے سے پہلے مضارع کا وہ صیغہ ہونا چاہیے جو کہ حاضر کا صیغہ ہے۔ علامت مضارع کو ہٹا دیں، اگر پڑھا جا سکے تو یہی فعل امر ہے۔ یعنی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے حاضر کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جیسے تفعلوا، اس کے بعد اس کو اخف کر دیں، اور جیسے تفعل بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جو علامت مضارع ہے، علامت مضارع تے، اس کو ہٹا دیں۔ تو اگر تو تے ہٹانے سے جو اگلا حرف ہے اس کے اوپر جزم نہیں ہے تو پھر تو وہ پڑھا جائے گا، اگر اس کے اوپر جزم ہے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ پڑھا جاتا ہے تو یہی فعل امر ہے، فعل امر ہے، ادروائز وہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ ویسے عام طور پہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر پڑھا جائے تو یہی ہے، تو ایسا عام طور پہ کم ہوتا ہے، فردر ہمیں کچھ ٹریٹمنٹس دینی ہوتی ہیں جس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جی، اگر فرض کریں کہ وہ نہیں پڑھا جا رہا تو پھر ہمیں اس کے شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کی جو حرکت ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش کون سی لگانی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر یا تو زیر آئے گی کسرہ، اور یا ضمہ آئے گی یعنی کہ پیش۔ اس کے اوپر جو الف ہم نے ایڈ کیا ہے شروع میں اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی۔ تو باب نصرہ اور کرومہ میں ضمہ لگائیں گے، اور باب افعال میں فتحہ لگائیں گے، اور باقی تمام میں کسرہ لگائیں گے۔ لیکن کو میں سمپل الفاظ میں ذرا بیان کروں گا مثالوں میں، وہ زیادہ آسان ہو جائے گا ان ابواب کو یاد رکھنے کی بجائے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے جی حاکمہ۔ حاکمہ کا مطلب عام طور پہ جو لیا جاتا ہے مشہور مطلب ہے فیصلہ، اس نے فیصلہ کیا۔ اس کا مضارع کیا بنے گا، یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، ہم اس کو حاضر میں لے آئیں گے، سیکنڈ پرسن کے لیے یا کی جگہ تا آ جائے گا شروع میں، تحکم، تم فیصلہ کرتے ہو یا تو فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو کریں گے جی ہم اخف، تو یہ ہو جائے گا تحکم، یعنی آخر میں میم جو ہے اس کی ضمہ ہٹا کر اس کو جزم دے دیں گے، مجزوم کر دیں گے۔ آپ نے مختلف طریقے پڑھے ہوئے ہیں اخف کرنے کے، یہاں پر جو طریقہ اپلائی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ضمہ کو آپ نے جزم دے دینی ہے، ضمہ کو ریپلیس کر دینا ہے جزم کے ساتھ۔ تو یہ آ گیا تحکم۔ اس کے بعد کیا ہے جی،
علامت مضارع کو ہٹا دیں، تا کے اوپر جو زبر ہے زبر سمیت تا کو ہٹا دیں، تو آپ کے پاس یہ جو چیز بن گئی ہے یہ آپ کو یہ پڑھی نہیں جائے گی آپ سے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور شروع میں جزم ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح حرکت لینی ہے۔ اب کیا کریں گے جی، الف کا اضافہ شروع میں کریں گے، اور الف کے اوپر حرکت جو لگانی ہے اوپر یا نیچے اس کا تعین کرنے کا آسان طریقہ کچھ یوں سمجھ لیں جو کہ عام طور پہ اپلائی ہوگا کہ دیکھیں الف کے بعد تو ہے جزم، جو بھی ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کاف ہے، کاف کے اوپر اگر پیش ہے ضمہ ہے تو یہاں بھی آپ ضمہ لگا دیں، الف کے اوپر بھی ضمہ لگا دیں، یعنی نیکسٹ جو حرکت ہے، جزم کو حرکت کنسیڈر نہیں کرنا، نیکسٹ جو حرکت ہے وہ اگر پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گا، آ جائے گی، اور اگر وہ پیش کی جگہ زیر ہے یا زبر ہے، دونوں صورتوں میں الف کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے، اس کیس میں پیش آئے گی، یعنی نیکسٹ حرکت اگر پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا احکم، کہ تم فیصلہ کرو۔ تو یہ ٹوٹل طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مضارع ہونا چاہیے، پھر تا کے ساتھ ہونا چاہیے جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اخف کریں گے، اخف کرنے کے بعد آپ علامت مضارع کو ختم کریں گے، نہیں پڑھا جا رہا اگر نہیں پڑھا جا رہا تو الف یا حمزہ کا اضافہ کریں گے، حمزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آنی ہے، اور حرکت کا تعین نیکسٹ جو حرکت نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر کیا جائے گا، اگر نیکسٹ حرکت پیش ہے تو اس کے اوپر بھی پیش آئے گی، اگر کوئی اور حرکت ہے پیش کے علاوہ جیسا کہ کاف کے اوپر ہے تو کوئی بھی اور حرکت اگر ہے اس کلمہ پر تو آپ زیر لگائیں گے الف کے نیچے۔ دوسرا کیس تھا جی کہ جب وہ ہمیں اخف کرنے کے بعد اگر پڑھا جاتا ہے تو پھر ہمیں مزید کچھ نہیں کرنا، اس کی مثال دیکھیں، قالا، یہ تب ہوگا جب کہیں نہ کہیں پر کوئی حرف علت انوالو ہوگا، یہ حرف علت کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو لفظ ہے، آپ کا جو فعل ہے وہ پہلے ہی ٹریٹڈ ہوتا ہے، اور ٹریٹ ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں علامت مضارع کے بعد جو لفظ جو حرف آنا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، تو دیکھ لیجئے قالا مضارع میں آئیں گے تو یقولو، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ نے تقولو میں بدلنا ہے کیونکہ ہمیں سیکنڈ پرسن کی یا صیغہ حاضر کی بات کرنی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد آپ نے اس کو اخف کرنا، تقول، یہاں پر ایک ایڈیشنل کام کرنا ہے کہ اگر دو جزم اکٹھے ہو جائیں، یعنی جزم دو آگے پیچھے کنزیکٹو آ جائے تو پھر آپ نے حرف علت کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، یہ ایک سیگا، یہ ایک رول ہے جو کہ پہلے بھی ہم اس کو کنسیڈر کر چکے ہیں، تو یہ ہو جائے گا تقل، کیا ہوا، واو کو ختم کر دیا، دو حرف اگر ایسے اکٹھے ہوں جن کے پاس جزم ہو، جن کے اوپر جزم ہو، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی حرف علت ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، تقل ہو جائے گا۔ آگے کیا کرنا ہے جی، اس کے بعد آپ نے علامت مضارع یعنی تا کو ختم کیا، اور یہ ہو گیا کل، کل پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا کل کا ہی مطلب ہے کہہ دو، تو اس طرح سے فردر ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی اس کی کوئی زیر زبر پیش کا تعین کرنے کی ضرورت پڑی۔ تعبدو، اب دیکھیں تعبدو واحد کے لیے ہے کہ تم عبادت کرو، تعبدو ہم نے ماضی سے شروع نہیں کیا، ماضی سے مضارع میں آنے کی بھی ہم نے وہ والا سٹیپ بھی ریپیٹ نہیں کیا، سمپل ہم کہہ رہے ہیں کہ مضارع میں ہم ڈائریکٹلی چلے گئے ہیں صیغہ حاضر پہ، تعبدو، تعبدانی اور تعبدونا، تعبدو کا مطلب کیا ہے، تم عبادت کرتے ہو، تعبدانی تم دو بندے عبادت کرتے ہو، اور تعبدونا تم زیادہ لوگ عبادت کرتے ہو۔ اب تعبدو سے ہم نے بنانا ہے کہ تم عبادت کرو، تو کیا کریں گے، سب سے پہلے تعبد اخف کر دیا، اخف کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں اگلا کام کیا کریں گے، علامت مضارع کو ختم کریں گے، یہاں پر اب وہ کیس آ گیا ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا رہا، سب سے پہلے ہی جزم آ گئی تو الف کا اضافہ کیا جائے گا،
اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگلی حرکت کیا ہے، ضمہ ہے تو الف کے اوپر بھی ضمہ آ جائے گی، اعبد تو عبادت کر، تعبدانی تعبدا کیا کیا، اخف کیا، نون گرا دیا، اخف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا، اس کے بعد ہم نے علامت مضارع کو ختم کیا، تو تا ہٹنے سے آپ کے پاس یہ چیز سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد آپ نے الف کا اضافہ کیا کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور اس کی حرکت کا تعین بھی، چونکہ آئین کلمہ پر جو کہ آئین کلمہ با ہے، با کے اوپر پیش ہے، تو یہاں بھی پیش آ جائے گی، اعبدا تم دونوں عبادت کرو۔ تعبدون کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا، تعبدو اس کے بعد تا کو ہٹایا، اس کے بعد الف لگایا شروع میں، کیونکہ جو آپ کے پاس علامت مضارع ختم کرنے سے جو چیز آئی تھی اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ الف لگایا اور الف لگانے کے بعد آپ ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلی حرکت ضمہ ہے، لہٰذا جو الف آیا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ضمہ دے دینی۔ تو اعبدو تم لوگ عبادت کرو۔ آگے اس کی مثالیں دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدو، تو یہاں پر بھی دیکھیں اعبدو، الف اس کی جو حرکت ہے جو پیش تھی وہ ختم اس لیے ہو گئی کیونکہ یہ جملے میں آیا ہے، کنیکٹ کرنے کے لیے الف کی حرکت کو گرا دیا جاتا ہے پیچھے سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا تم لوگ عبادت کرو، ربکم ربکم تمہارے رب کی، الذی جس نے خلق کا تخلیق کیا، کم تم لوگوں کو، کا کماکم، والذین من قبلکم اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے۔ دوسری مثال دیکھ لیجیے، ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، ان بے شک اللہ، ان اللہ ہوا ربی بے شک اللہ ہی، ان اللہ ہوا، یہ آپ نے دیکھا تھا حصر والا ایک قانون کے ضمیر آ جاتی ہے فائل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ہی اسی کی ضمیر لگا دی جاتی ہے، ان اللہ ہوا ربی بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا تم لوگوں کا رب، فاعبدوہ لہٰذا اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیے جی، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تقرأ تو پڑھتا ہے، تقرأ تو پڑھ، علامت مضارع کو ختم کیجئے تو یہ اب ایسی چیز بن گئی جس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اے لگے گا، الف لگے گا اس کے شروع میں، اور آگے دیکھیں نیکسٹ حرکت یہاں پر کیا تھی، یہاں اگر ہم الف لگا دیں تو آگے ہے زبر، اور زبر یا زیر ہو تو پھر الف کے نیچے زیر آتی، اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھ، بسم ربک اپنے رب تیرے رب کے نام سے، الذی جس نے خلق کا تخلیق کیا۔ آگے دیکھیے جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے پرسکون شخص، اے پرسکون جان، ارجعی لوٹ جا، الا طرف، ربی کا ربی کی، چونکہ مؤنث سے مخاطب ہے، نفس مؤنث ہے، مؤنث سے مخاطب ہے تو ربی کا نہیں ہوگا، ربی کی، اور ربو کیوں نہیں ہے کیونکہ الہ ہے، حرف جر کی وجہ سے ربو کی ربی کی بن گیا ہے، الہ ربی کی راضیتم مرضیہ، یہ سٹیٹس بتایا گیا کہ کس حالت میں جانا ہے، کس حالت میں واپس پلٹنا ہے، یہ رجوع جو کرنا ہے کس حالت میں کرنا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ مفعول کے طور پہ آتا ہے سٹیٹس، اور یہ منصوب ہوتا ہے، منصوبات کے سیکشن میں ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ارجعی کیسا بنا، کیسے بنا اس کو دیکھ لیں، راجع وہ واپس ہوا، اس نے رجوع کیا، یرجع وہ رجوع کرتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ہم بات کرتے ہیں ترجعین، اب ہم یہ کہنا ہونا یہ کہ یہ تو ہے کہ تو واپس ہوتا ہے، اور وہ واپس ہو اور تو واپس ہوتی ہے، تو اس کا آپ جانتے ہیں گردان میں اگر جائیں تو ترجعین،
اگر ہم مذکر سے مخاطب ہوتے تو ہم کہتے ہیں یرجیو ترجیو، لیکن مؤنث کے لیے وہ ترجیعی نہ ہو جاتا ہے، ترجیعی اخف کیا، نون گرایا، پھر علامت مضارع کو ہٹایا، را سے شروع ہونے والا یہ لفظ ایک بنا، اور چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تو الف آئے گا شروع میں، الف جب آئے گا تو اس کی حرکت کا تعین اگلے حرکت سے، تو آگے دیکھ لیں جیم کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر آ جائے گی، تو یہ ہو گیا ارجعی، ارجعی تو لوٹا، تو مؤنث لوٹ آ، ٹھیک ہے جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لوٹا الی ربک، تیرے رب کی طرف یا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، فدخلی، اب دیکھیں فدخلی بھی امر ہے، کیسے بنا؟ داخلہ، یدخلو، مذکر ہوتا تو تدخلو، لیکن مؤنث ہے تدخلینا، آگے نون گرے گا اخف کرتے ہوئے، تدخلی، اس کے بعد علامت مضارع گر جائے گی، اور اس کے بعد الف لگے گا، اور اس کی حرکت کا تعین آگے دیکھیں پیش ہے تو یہاں بھی پیش آ جائے گا، ادخلی، تو ادخلی سے پہلے اگر فا لگ جائے گا تو الف کی حرکت کو بھول جائیے، تو فد خلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، یا شامل ہو جا میرے بندوں میں، ودخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ایک اور مثال دیکھ لیجیے جی، کانا بہت استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، کانا کا مطلب ہے ہو جانا، کانا وہ ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے، تکونو تو تم ہوتے ہو، اور تکونون تم لوگ ہوتے ہو، تکونون، اگر ایک اور چیز بیچ میں ڈالتا اس میں تو یکونو کے بعد تکونو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اگر چلیں جمع پہ تو تکونون، تکونو، اخف کریں گے تو نون گرے گا اور یہ الف آ جائے گا، کیونکہ واو جب بھی ایکسپوز ہوتی ہے تو سامنے اس کے ایک شٹر آ جاتا ہے، تکونو، تا کو ہٹائیں، کونو، کیا پڑھا جا رہا ہے جی؟ بالکل شروع میں حرکت موجود ہے، لہٰذا یہی فعل امر ہے، کونو تم سب ہو جاؤ، اگر اکیلا ہوتا تو ہوتا کن تو ہو جا، جسے کہتے ہیں نا کن فیکون، کن کا مطلب ہے ہو جا، فا یکون پس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کونو ہو جاؤ تم لوگ، یا ایوہ الذین آمنو، آمنو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مددگار بننے کے مترادف کوئی ہو جاتا ہے۔ قالا یقولو بھی بہت امپورٹنٹ، قالا مضارع میں آئیں گے یقولو، پھر اس کے بعد ہوگا تقولو، تقولو کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تقول، یہاں پر بھی دیکھیں دو چیزیں جب اکٹھی ہوں گی مجزوم تو حرف علت کو گرا دیا جائے گا، تقل، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں تقولو سے یعنی تا ہٹے گا تو قل، اور یہ شاید ہم پہلے بھی پڑھا ہے آج کے سبق میں، زادہ، یزیدو، اب آگے دیکھیں تزیدو، آپ جانتے ہیں کہ یزیدو اور تزیدو میں کیا فرق ہے، یہ حاضر، یہ غائب تھا، یہ حاضر ہے، تزید، بلکہ یہ اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، دو ساکن، اجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، تو یہاں بھی یہ ہوگا کہ یا ہٹ جائے گا، تزد، تزد سے تا ہٹے گا علامت مضارع تو زد، اور زد کا مطلب ہے تو بڑھا دے، زادہ وہ بڑھا، یزیدو وہ بڑھتا ہے، تزیدو تو بڑھتا ہے، اور اس کے بعد زد تو بڑھ، یا تو سوری اس میں تھوڑی سی یوں کریکشن مجھے کرنے دیں، زیادہ وہ بڑھاتا ہے، اس نے بڑھایا، یزد یزیدو وہ بڑھاتا ہے، تزیدو تو بڑھاتا ہے، اور زد جو بن جائے گا وہ ہوگا تو بڑھا دے، کل کہہ دے، ربی اے میرے رب، ربی کا مطلب یا ربی، کل ربی زد بڑھا، نی مجھے بڑھا دے، علمن علم کے لحاظ سے، یا اللہ مجھے بڑھا دے، قل ربی زدنی، ربی زدنی کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے بڑھا دے، علمن علم کے لحاظ سے، تو یہ آپ کے پاس ایک اور مثال آ گئی، یہ آج کا سبق تھا جی، نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے دو ٹاپکس چھوٹے چھوٹے سے ہم پڑھیں گے، فعل مضارع ثقیل اور فعل مضارع اثقل، اب ہم آخری سیکشن میں داخل ہیں، کچھ ٹاپکس باقی رہ گئے ہیں جو کہ امید ہے کہ ہم چند دنوں میں اس کو اختتام پذیر کر دیں گے، آج کے سبق میں کوئی سوال ہو تو آپ کائنڈلی اس کو سامنے لائیے۔
اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. چلیں جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.